السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، ہماری پڑھی ہوئی نمازیں غیر مؤثر ہیں، ان میں کوئی اثر نظر نہیں آتا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز تو بے حیائی اور گندے کاموں سے روکا کرتی ہے۔ برس ہا برس گزر گئے، مگر آج ہم نماز کے اندر بھی پہلے صف کے نمازی ہیں، گناہوں کے اندر بھی ہم پہلی صف میں ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہماری نمازیں غیر مؤثر ہیں؟ سمجھنے کی بات ہے، آپ تھوڑا اس کو غور سے میری بات کو پورا سننا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم ہاتھ باندھتے ہیں، ہاتھ باندھنے کے وقت آپ ہاتھوں کو وہاں سے اٹھایا نہ کریں۔ اگر کوئی شخص ہاتھ باندھ لیتا ہے اور وہاں سے نہیں اٹھاتا، مرتے دم تک اس کے ہاتھ گناہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کا جبر ہو جائے، ساری کائنات اکٹھے ہو جائے کہ ہم اس کے ہاتھ سے گناہ کروائیں، اس کے ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں کروا سکتا۔ کیوں کہ ہاتھ باندھنے کے بعد اس نے اٹھائے نہیں۔ جو ہاتھ باندھتا ہے اور بار بار اٹھا رہا ہوتا ہے، کبھی ناک کو لگایا، کبھی پیشانی کو لگایا، کبھی داڑھی کو لگایا، تو ہاتھ باندھنا یہ نمازی پہلی صف کا ہوگا، ہاتھوں کے گناہوں میں بھی یہ پہلی صف کا ہوگا۔ اور اس طریقے سے ہماری زبان، جو ہم قرأت کے لیے کہتے ہیں کہ نماز میں قرأت فرض ہے، تو قرأت تو اس کو کہا جاتا ہے جس میں تلفظ ہو، اور ہماری قرأتیں تلفظ میں نہیں تصور میں ہوتی ہیں۔ تو زبان کے گناہ جتنے بھی ہیں، جب ہماری قرأت تصور میں ہوگی تو ہماری زبان سے غیبت بھی ہوگی، چغل خوری بھی ہوگی، اور کبھی اصلاح کی بات نہیں نکلے گی، لڑائی کی بات، دو کو لڑوانا، دو کو بنوانا، دو کو لڑوانا، ہماری زبان سے فتنہ ہی فتنہ پھیلتا رہے گا۔ جب ہماری زبان سے قرأت جاری ہوگی وہ تلفظ والی، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، ساری کائنات بھی اکٹھے ہو جائے تو آپ کی زبان سے کوئی گناہ صادر نہیں ہو سکتا۔ آپ کی زبان کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ ایسے طریقے سے جب آنکھ کا مسئلہ ہے، ہم قیام کی حالت میں سجدے گاہ کو دیکھیں، اور پھر رکوع میں پاؤں کی پشت کو دیکھیں، اور ایسے طریقے سجدے میں ناک کی چوٹی کو دیکھیں، اور تشہد میں دامن کو دیکھیں۔ اگر یہاں سے ہم نظریں اٹھائیں گے، جہاں میں آپ کو کہہ رہا ہوں نظریں اٹھائیں گے، تو یہ آنکھ بد نظر ہو جائے گی۔ یہ آنکھ بد نظر ہوگی۔ آنکھوں کا زنا کوئی بند نہیں کر سکتا۔ جب ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے، نماز میں قیام کی حالت میں سجدے گاہ کو دیکھتے رہیں، اور سجدے میں ناک کی چوٹی کو دیکھتے رہیں، تشہد میں دامن کو دیکھتے رہیں، تو ساری دنیا بھی اکٹھے ہو جائے، ہم سے گناہ نہیں کروا سکتے۔ ہماری آنکھ بد نظر نہیں ہو سکتی، ہماری آنکھ حیا والی ہوگی، ہماری آنکھ شرافت والی ہوگی، ہماری آنکھ عزت والی ہوگی۔ وہ ساری جگہوں پہ جا کر با حیا اور با عزت ہماری آنکھ بنے گی۔ تو اس لیے ہماری کوشش رہے، جہاں جہاں شریعت نے ہمیں حکم کر کے رکھا ہے، ہم نے آنکھ وہاں رکھنی ہے۔ ایسے طریقے سے آپ جب قومہ کرتے ہیں، قومہ لمبا ہو، ربنا لک الحمد، ایک روایت میں ربنا ولک الحمد بھی آیا ہے، اور ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا بھی آیا ہے۔ تو شیخ الاسلام شیخ محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے خطبات میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لمبا قومہ کرتے تو صحابہ کے خیال میں آتا ہے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرنے بھول گئے ہیں۔ تو اس لیے لمبا جب قومہ ہوگا تو لمبا قومہ سے کیا ہوگا
معاشرت کے اندر، اس معاشرے کے اندر ہونے والے تمام گناہوں سے اللہ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ اور ایسے طریقے سے 2 سجدوں کے درمیان میں جس کو جلسہ کہا جاتا ہے، اس میں دعا ہے، مختلف الفاظ کے ساتھ یہ دعا وارد ہوئی ہے، جس میں رب اغفر لی وارحمنی واہدنی وارزقنی وعافنی بھی ہے، اور بھی مختلف الفاظ بھی شاید اس میں ہیں۔ تو جب یہ ہم 2 جلسوں کے درمیان میں بیٹھ کر یہ دعا مانگیں گے، ہمارے رزق کی وسعت ہوگی۔ نمازی ہو بے روزگار ہو، نہیں ہو سکتا۔ نمازی کے رزق میں تو برکت آیا کرتی ہے، نمازی کے رزق کو اللہ وسیع فرما دیتے ہیں اور وسعت رزق ہوا کرتی ہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں وسعت رزق کیوں نہیں؟ کہ ہمارا جلسہ ٹھیک نہیں۔ ہمارا جب جلسہ ٹھیک نہیں ہوگا، نمازی پہلی صف کا ہوگا، رزق کی برکت بھی نہیں ہوگی۔ اور ایسے طریقے سے جب ہم تشہد کرتے ہیں، تشہد کے اندر ہم دامن کو دیکھیں، اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھیں۔ جب انسان دونوں ہاتھوں کو رانوں پہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے اسے محفوظ رکھتا ہے۔ غم علم اس کے قریب آنے اللہ نہیں دیتا۔ جب ہم تشہد پڑھیں، دھیان سے پڑھیں، اور جب ہم ہاتھوں کو رکھیں تو سنت طریقے کا لحاظ رکھیں اور ہمارے ہاتھوں کا رخ قبلے کی طرف ہو۔ اشہد کی انگلی اور جو انگوٹھا اس کا ہم چھلا بنائیں، اشہد کے لا پر ہم اپنی انگلی کو کھڑا کریں، اللہ پہ ہم اپنی انگلی کو رکھ دیں۔ جو اس طرح کا تشہد کرتا ہے نمازی ہو کر، انشاءاللہ مرتے دم تک اس کو کبھی غم نہ ہوگا، کبھی پریشانی نہیں ہوگی، کبھی گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ وہ ہمیشہ اپنی زندگی کو سکھی گزارے گا۔ اس لیے یہ میں اپنے دوستوں سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے، اپنی نمازوں کو مؤثر بنائیں، نمازوں کو سیکھیں۔ ہم نے نمازیں سیکھیں نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایسا زمانہ آئے گا لوگ 60 سال تک نماز پڑھیں گے، اللہ ایک بھی نماز قبول نہیں فرمائے گا۔ تو نمازوں کو سیکھیں۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے، ڈھانچے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تلفظ کے اعتبار سے آپ نمازوں کو سیکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نمازی بھی بنائے اور نماز کے سیکھنے والا بھی بنائے، اور دنیا آخرت میں اللہ تعالی ہمیں کامیابی فرمائے۔